خطاب دے رہا ہوں اپنے معزز مہمان نہایت ہی قابل احترام ہماری دعوت پہ تشریف لانے والے پروفیسر ڈاکٹر حماد نقوی حفظہ اللہ آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ آج ہمارے دور کا کون سا مسئلہ سب سے بڑا ہے؟ مسائل کی گھری ہوئی یہ قوم یہی سمجھ نہیں پا رہی کہ ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، کسی سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں سیاسی افسری سب سے بڑا مسئلہ ہے، کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ تعلیمی نظام کا بگاڑ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ ہے کیا؟ فکر ہر کس کو قدرے جس شخص کی جتنی ہمت ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے افتاد تباہ کے مطابق مسئلہ بتاتا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ سقراط جب وہ ایتھنس کی گلیوں میں پھرتا تھا اور سوفسطائیوں نے علم کی تقریب کر دی تھی اور اس وقت یہی بات سب کے ذہن میں تھی کہ علم کوئی چیز نہیں ہوتی، علم صرف وہی ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں میرے لیے اچھا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے، یہی علم ہے۔ یہ ہے میں جس کا میّر افعال تھی، آدمی ہر چیز کا پیغام ہے، جس کو جو سمجھتا ہے وہ کرے۔ اس دوران سقراط کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس کے شاگرد نے کسی منظر کی کاہنہ سے پوچھا تھا ایتھنس کا سب سے بڑا دانا کون ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑا دانا سقراط۔ شاگرد نے رات کو بتا دیا کہ سب سے بڑا دانا کاہنہ کہہ رہی تھی کہ تم۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں تو دانا نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن کاہنہ نے کہا ہے اور مندر کی کاہنہ نے کہا ہے جس کے بارے میں اس کو خیال تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ سکتے، لہذا وہ ایتھنس کی گلیوں میں ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا کہ میں پتہ کروں کہ سب سے بڑا دانا کون ہے۔ میں تو نہیں، تو پھر کون سب سے بڑا دانا تھا؟ تو پھر وہ سوال پوچھتا رہا لوگوں سے، ایک
روک کے پوچھتا تھا مختلف سوال، سیاست کے بھی پوچھے، مہنگائی کے بھی بارے میں پوچھے، معاشیات کے بھی پوچھے، سارے سوالات اخلاقیات کے بھی پوچھے، اور سارا پھرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ کائنات ٹھیک ہی کہتی ہے کہ سب سے بڑا دانا میں ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تو اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، میں چونکہ یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے دانا میں ہی۔ تو کاش کہ ہم میں سے کوئی ایسے ہی پیدا ہو جائے جو یہ اعلان کر دے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو جس سے پوچھے وہ کہتا ہے سب سے زیادہ میں جانتا، سب سے بڑا دانا تو میں ہوں۔ جس سے مرضی ہاتھ لگا کے پوچھے، جس حدیث کی بات کر رہے تھے شیخ اللہ اکبر، میں شروع میں یہ کر دیتا ہوں، خیال تو تھا کہ آخر میں سناؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ توضع الاخیار وترفع الاشرار، کہ بدترین لوگ اوپر آ جائیں اور معاشرے کے بہترین لوگ ان کو نیچے کر دیا جائے۔ لہذا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک۔ اور جو دوسری نشانی بتائی جس کی نظر میں شیخ کا اشارہ تھا کہ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَلَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوگی، بات کھل جائے گا، عمل سمر جائے گا۔ لہذا تقریریں جس سے مرضی کروا لے، ہر شخص کہتا ہے مجھے سنو، یہ یوٹیوب چینل بنے ہوئے، ہر بندہ منتیں کرتا ہے میرا چینل سبسکرائب کرے، میری بات سن لے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو میں بتانے لگا ہوں یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یفتح القول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرما دیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ باتیں ہی باتیں ہوتی اور ہر بندہ بات کرنے کی کوشش کرے گا، ویخزل العمل، عمل شامل۔ مجھے بھی آپ نے یہاں تقریر کے لیے تو بلایا ہوا ہے، عمل کتنا ہے میرا یہ اللہ جانتا ہے، میں جانتا۔ اللہ اکبر، عمل سمجھ گیا، بات کھل گئی، اور ہر طرف باتیں ہیں، باتیں کرنے والے کردار کے راضی بہت ہیں، کردار کے راضی بہت کم ہیں۔ ایسے حالات میں ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر جو مسئلے کا حل کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ فرمایا جو نظام تعلیم ہوگا جو پڑھایا جا رہا ہوگا، اللہ اکبر، جو پڑھایا جا رہا ہوگا وہ مسنات نہیں، کہ جو وتقرا فی القوم المسنات، مسنات پڑھی جا رہی ہوگی، ولیس فیہ احد ینکرها، ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہی کہہ دے کہ لوگوں کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، اور کوئی اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہو، لوگوں کیا پڑھا رہے ہو، نسل کیسی تیار کر رہے ہو، جا کدھر رہے ہو، یہ کہنے والا بھی کوئی نہیں۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا جا رہا ہوگا جب یہ ایسی چیز المسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا چیز ہوگی جو پڑھائی جا رہی ہوگی، اور کوئی شخص بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنات یہ ہے التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھائی جا رہی ہے اور پڑھائی جا رہی ہے، تو ساری کی ساری مسائل وہی الہی کے مقاصد کی تکمیل کرنے والا علم صرف وہی بچائے جائے، باقی سارا علم انسان کا دشمن اللہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تعلیم مسئلہ ہے، نظام تعلیم مسئلہ ہے۔ رئیس امرومی کا ایک پتہ ہے جو اکثر مجھے اس ایسے موقعوں پر یاد آ جاتا ہے، اس نے کہا تھا کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے،
عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی ہے، سب سے بڑا عذاب بے خبری۔ اللہ، اور اگر ہم بے خبری کی موت مر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبیر علیم خبیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آج مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تصورات ہمارا دین کا تصور کو ہو گیا ہمارے، یا اس کو یوں دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے خالص علماء کی زبان میں، یہ سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ۔ ہمیں ہمارا دین کا تصور غائب گم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہمارے دین یہ بھی دین ہے کہ ڈاکہ مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپس میں مال تقسیم کرنا ایمانداری کے ساتھ کرنا، یہ بھی دین کا تصور ہے۔ ایمانداری، ڈاکہ مارا ہے لیکن آپس میں ایمانداری کے ساتھ۔ فاحشہ عورت ایک فحش ڈانس کرتی ہے اور بیٹھ کے میڈیا کے اوپر کہتی ہے اللہ کا شکر ہے میرا فلاں ڈانس بڑا ہٹ ہوا ہے، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا اور دین کے سارے برات ہماری اس طرح سے بگڑے ہوئے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دین کا تصور درست ہو جائے تو شاید ہمارے عمل کی ڈائمنشن درست ہو، عمل کی ڈائمنشن درست ہو جائے، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارے ذمہ اللہ نے منزل مقصود پر پہنچنا رکھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے ذمہ نہیں رکھا کہ تم نے منزل مقصود پر پہنچنا ہے، ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا رکھا ہے۔ اگر ہم درست سمت میں کوشش کریں کہ اللہ نے موج کرائی ہے ایسا شاندار دین جس میں صرف آپ نے رائٹ ڈائریکشن میں کوشش کرنی ہے، بس باقی کام سارا آپ ایک قدم اٹھائیں سیدھے راستے میں، باقی سارا ایک قدم اٹھا لیں بس باقی سارا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَإِنَّ رَبَّكَ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے کوئی کچھ ہے جس کی سے کوشش کی، لہذا دین کا تصور اللہ کرے میرا اور آپ کا، ہم سب کا دین کا تصور درست ہو جائے۔ دین کس کا ہے؟ میں نے چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ اللہ کا، ہمارا نہیں، دین اللہ کا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین اللہ کا ہے اور وہ اسلام ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دین بھیجا تاکہ یہ اس دین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور جب اللہ نے بھیجا تو کس کے ذریعے بھیجا؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نازل کیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن نازل کرنے والا، لے کے آنے والا، اللہ سے پکڑ کے یہاں لانے والا، زمین پر انسانوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ روح الامین۔ روح کون ہے؟ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کے آئیں گے، یا کہہ دیتے کہ یہ فرشتہ لے کر آیا ہے، تو فرشتہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتہ اس شخص، اس ایسی پرسنالٹی کو کہتے ہیں، ایسی شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی کا عنصر رکھا ہی نہیں ہے، غلطی اس کی سرشت میں نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہ، اللہ ان کو جو حکم کرتا ہے وہ اس کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ تو آیا بڑا فرشتہ، کیا مطلب؟ ہم سے تو غلطی کا امکان ہے، جس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ تو دین لے کے آیا ہے فرشتہ، لیکن ساتھ الامین فرمایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا، یہ کافی تھی بات، پھر فرشتوں کا بھی سردار آیا، جبریل آیا ہے، فرمایا وہ سردار ہے لیکن امانت والا، دیانتدار۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دین کا معاملہ ہے، دین
یہ دین کا معاملہ ہے، یہ حساس معاملہ ہے. اس لیے نازل کہاں کیا؟ دین اللہ کا ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، امانت دار ہے، فرشتوں کا سردار ہے. نازل کہاں کیا؟ نازل کیا نازل بالنبی علی قلبک لتکون من المنذرین. نہ یہ مکے میں نازل ہوا، نہ یہ مدینے میں نازل ہوا. یہ نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں. آپ کے دل مبارک آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. دین اللہ کا نازل کرنے والا، لے کے آنے والا جبریل. اور کہاں نازل کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر. اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے؟ دل کی بات دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، کیا کہے گا؟ بولے گے نا. جب تک بولتا نہیں آ رہی ہے، یا بولتا ہے یا وہ کچھ کر کے دکھاتا ہے، کوئی ایسا اشارہ دیتا ہے جس سے سمجھ آتی ہے اس کے دل میں کیا ہے. کوئی بولے نہ دے نہیں چلتے اس کے دل میں کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ حدیث ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے ما صدر عن النبی قول او فعل تقریر، حدیث کی ڈیفینیشن یہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو حدیث ہوتی ہے. آپ کچھ کر کے دکھائیں تو حدیث ہوتی ہے. آپ کسی عمل کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. آپ بولیں تو حدیث، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو حدیث، آپ لوگوں کے کسی عمل کو برقرار رکھیں تو حدیث. تو قرآن کہاں تھا؟ قرآن کہاں سے ثابت ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن ہے. جس کو آپ نے قرآن کہا وہ قرآن بنا، جس کو آپ نے حدیث کہا وہ حدیث بنی. جس کو آپ نے جو عمل کہا یہ ساری کی ساری اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پہلی وحی تیسرے پارے میں چلی گئی. آپ نے فرمایا تیسرے پارے پہ، آپ نے فرمایا اس پارے کے ساتھ ترتیب بھی لمبی چلی گئی. پہلی سورت اقرا باسم ربک الذی خلق نہیں قرار پائی. پہلی سورت تو الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورت تو سورہ بقرہ ہے. یعنی ترتیب ہی اور ہے. یہ کس نے لگوائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حدیث سے قرآن ثابت ہوا یا قرآن سے حدیث ثابت ہوا؟ علماء سے معاشی حجت اول ہم سب کہتے ہیں کہ حجت اول قرآن ہے، لیکن وہ ثابت کہاں سے ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہ تو کسی کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ یہ کبھی آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن قرآن قرآن. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ ترتیب توقیفی ہے قرآن کی، ترتیب دلیوری اور ہے، ترتیب توقیفی اور ہے. یہ ترتیب کون سی ہے جو ہمارے پاس ہے آج کل؟ ترتیب توقیفی. توقیف کا مطلب ہے یہ تحریر بھی ہے، موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر. حتیٰ کہ یہ جو آیات کا اختلاف ہے کہ کل آیات کتنی ہے؟ 3234، 3235، 3236. بس یہ 6666 والا فگر کوئی نہیں. 6235، 34 اور 36. یہ تین کا جو اختلاف ہے نا، تین آیات، یہ بھی روایت پر موجود. جب روایت موجود ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید کو ملا کے پڑھا، یہاں توڑ کے پڑھا، تو وہ اختلاف پڑا. تو تین آیتوں کے تعداد کا اختلاف ہے، اس سے زیادہ اختلاف نہیں. اور وہ بھی روایت. گویا قرآن بھی کس نے سمجھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اتھارٹی بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سارے جن اور انسان اس لیے پیدا ہوئے کہ میری اللہ کی بندگی کریں. مخلوق کا فرض ہوتا ہے، خالق کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. اور اس کائنات میں ایک خالق ہے اکیلا، باقی ساری کائنات تو ساری کائنات کا فرض ہے کہ وہ خالق کی بندگی کرے. یہی دلیل دی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے کائنات کے لوگوں، اپنے پالنہار کی بندگی کرو. کیوں بندگی کرو؟ الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق ہے. لعلکم تتقون. دلیل یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے ارونی ماذا خلق لکم. جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے دکھاؤ تو صحیح، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کیا ہے؟ گویا کہ پیدا ہی نہیں کیا. مخلوق ہے وہم یخلقون، خود پیدا کیے ہوئے. تو جو مخلوق ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتی ہے، جو مخلوق ہوتا ہے، وہ بندگی کے لائق نہیں ہوتا. وہ بندگی اس کا فرض ہوتا ہے کہ بندگی کرے. لہذا دنیا میں جب پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس اکیلے کے سوا، اس کا مطلب اس اکیلے کے سوا کوئی اور بندگی کے لائق بھی نہیں. لیکن اس بندگی کے دو مظاہر ہیں. ایک مظہر ہے اطاعت کا، ایک مظہر ہے بندگی کا مظہر اتباع، فالو. اس کو یوں کہہ لیجیے کہ بندگی کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہنے والا کہتا جائے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام آپ ایسے کرتے جائیں. اس کا نام ہے اطاعت. اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے. اتباع نقش قدم پر چلنے کا نام ہے. آپ فالو کریں. یہ دونوں بندگی میں آتے ہیں. لیکن آپ اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہیں تو آپ صرف اطاعت کر سکتے ہیں. اتباع آپ اللہ کی تعریف سے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اس کو آنکھیں پا ہی نہیں سکتی، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. نہ اللہ کا کوئی قدم ہمارے سامنے، نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے، نہ ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. ہم تو صرف اس کی اطاعت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے ہمیں حکم دیتا جاتا، ہم اس کی تعمیر کرتے جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 50% بندگی کا ہم کر سکتے ہیں. اللہ کی بندگی صرف اتباع ممکن نہیں. تو ہم اگر اللہ کی بندگی کرتے تو ہم زیادہ سے زیادہ صرف اطاعت کر سکتے تھے. اگر کوئی میکسیمم کر لیتا تو 50% پورا کر لیتا، لیکن وہ 50% اللہ کی بندگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کیا ایک رسول مبعوث. کیوں مبعوث کر دیا؟ کہ یہ رسول تمہیں بندگی کر کے دکھائے گا تو اس کو فالو کر لے گا. ان کنتم تحبون اللہ، حق اسی کا ہے، حق اسی کا ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اب اتباع ادھر نہیں ہے، تعلق ادھر ہی بنانا ہے. فاتبعونی، میری اتباع کرو تو میں اس کا نمائندہ ہوں، مجھے اس نے بھیجا ہے. اب تم میری اتباع کرو گے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہوگا. یہ ہے احسان اللہ کا. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پہ جو برے احسان. اب میں نے جو بات یہاں تک پہنچائی کہ دین اللہ کا آگے ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر پر نہ مکے میں نازل ہوا نہ مدینے میں نازل ہوا. اب اتھارٹی کون ہے؟ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اتھارٹی ہے مخلوق میں سے. ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، لیکن اللہ کا جو عقیدہ ہے
الا وحی یوحی، ساری دنیا اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک ترین جو پیدا ہوتا ہے ساتھ انسان کے، جو شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا ہے۔ ایک ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے جب تک اللہ وحی نہ آتا ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہی اللہ اوپر سے حکم دیتا ہے کہ کرتے ہیں، لہذا اللہ نے اتھارٹی دے دی۔ رہ گیا وہ کریم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جب انسان کا، اور وہ ساری زندگی اس کو گمراہ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ صحابی پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی چلا رہتا ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو مسلمان کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ خواہش پہلے کوئی نہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، قریب کو بھی مسلمان کر دیا، اب مسئلہ کوئی نہیں، اوپر سے حکم آتا ہے، ادھر سر تسلیم خم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے ہمیں کہا کہ آپ بہترین نمونہ ہے، کس چیز کا نمونہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عبدیت کا نمونہ ہے، بندگی کا نمونہ ہے۔ کسی نے اللہ کا بندہ بننا ہے، کسی نے عبدیت میں آگے جانا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، وہ راتوں کو آپ کو کام کے کرتے تھے نا، بندگی رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا ایک روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندے پہلے ہی تھے، شکر گزار بندے تھے تو اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے عبد کو لے گیا۔ وہ عبدیت کا ایک ماڈل، اللہ نے بندے کو پیار کیا، بندہ عبدیت کی انتہا کرے تو اللہ عطا کی انتہا کر دیتا ہے، یہ غزوہ معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد استعمال، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا نا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں ایک بندہ نہ بن، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ اس کا اصل مطلب یہ ہے، مرادی معنی یہ ہے کہ عائشہ اگر میں ایسے نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ میں اگر یہ نہ کروں تو لوگوں کو کون دکھائے گا؟ تو میں نے لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے دکھانا ہے، تاکہ لوگ اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیں تو اس طرح سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت اور بندگی کا نمونہ، لیکن اتھارٹی اتباع تو میں نے عرض کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اللہ کے علاوہ اللہ کی اتباع نہیں واجب تھی، پھر اطاعت واجب تھی، تو اتباع کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیش فرما دیا کہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، نقش قدم پہ چلنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا۔ رہ گئی اطاعت، اتھارٹی کا اندازہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کا اندازہ کرنے کے لیے رہ گئی اطاعت، وہ بھی اسی کا حق، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تم ایسے کرو اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لیا کرو، میرا حق اطاعت ادا ہوگا۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اللہ کی اطاعت۔ اب اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اتباع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے دین کی اتھارٹی اور پورے دین کا معیار اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، لہذا اب وہ اتھارٹی ملی ہے
کہ آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے، آپ خاموشی اختیار فرمائیں تو بھی دین ہے۔ یہ اتھارٹی کو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا ان اللہ تعالی فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے تمہارے پر حج فرض کیا ہے، بس حج کیا کرو۔ صحابی پوچھتے ہیں کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال حج، اللہ نے ہر سال حج فرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں افی کل عام یا رسول اللہ، تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیا تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اتھارٹی ہے دین کا معیار کیا ہے؟ دین کا معیار کیا ہے؟ لہذا حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے دین لیا تھا وہی آتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، 23 برس لگائے، 22 سال 5 ماہ 22 دن قرآن نازل ہوتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کر کر کے بتاتے رہے۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے جہالت، ایک ہوتی ہے جاہلیت، مادہ دونوں ہے، جیسے عبودیت اور عبادت کا مادہ ایک ہے، لیکن معاملے میں فرق ہے۔ عبودیت اور عبادت کا مادہ ایک ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ یا غلام، عبادت وہ ریچولز ہے، وہ نظام عبادات ہے، وہ چند کاموں کا مجموعہ ہے جو آپ کریں تو عبادت ہو جاتی ہے۔ عبودیت اس عبادت کو عبادت عبودیت میں شامل ہے، لیکن عبودیت صرف عبادت نہیں ہے، عبودیت خالق کا بندہ ہونا ہے، اور جب بندہ خالق کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ 5 منٹ نماز پڑھ لے، 10 منٹ نماز پڑھنے سے اس وقت نہیں بندہ ہوتا، وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اسی کا بندہ ہوتا ہے۔ عبودیت ساری زندگی کا نام ہے، عبادت چند ریچولز کا نام ہے۔ اسی طرح جو جہالت اور جاہلیت ہے اس کا بھی فرق ہے۔ جہالت کا معنی تو ہے ناواقفیت، لا علم، اور لا علمی ختم ہو جاتی ہے علم آ جانے کا، جو ہی علم آیا جہالت ختم کر، لیکن جاہلیت اس لا علمی کی بنیاد پر قائم ہونے والے رویے کا، جہالت کی بنیاد پر جو رویہ قائم ہوتا ہے اس کا نام جاہلیت ہے، اور وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، وہ علم آ بھی جائے تو جہالت ختم ہو جاتی ہے، جاہلیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن شروع ہوا، نور آ گیا، روشنی آ گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، جہالت ختم ہو گئی، لیکن جاہلیت تو ختم نہیں۔ جاہلیت ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس محنت کرے، 23 برس محنت فرمائی، پھر جا کے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الا ان امر الجاہلیت قد بین، آج جاہلیت کی ساری باتیں میرے قدموں پر نیچے ہیں، پہلے دن نہیں تھی، 23 برس بعد جا کے یہ موقع آیا کہ جاہلیت کے امور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جہالت ہٹ جاتی ہے، جاہلیت بھی جلدی ملتی ہے۔ جاہلیت کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں، اور قرآن کہتا ہے الا ان امر الجاہلیت یکون، تم قانون جاہلیت کا کیا کرتے ہو، جس کی لاٹھی کی بھینس والا قانون چاہتے ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس اس دین کو سمجھانے میں لگا دیے۔ کس کو سمجھایا؟ کس کو سمجھایا؟ صحابہ کرام۔ 23 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا
آپ نے ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا. اللہ. اب یہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے 1.25 لاکھ تھے 1,40,000 تھے 1,15,000 تھے جتنے بھی تھے سب نے بیعت اقبال ہو کر گواہی دے دی. آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے طرف دیکھا یہ انگلی اٹھائی اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو بھی گواہ ہو جا اللہ تو بھی گواہ ہو جا اللہ تو بھی گواہ ہو جا. میں نے پہنچا دین اللہ کا لے کے آئے جبریل پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. آپ نے 23 برس آگے پہنچایا مکمل کر دیا. قد بلغت وادیت ونصحت. اللہ تو بھی گواہ ہو جا. اللہ پھر گواہ ہوا. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. آج میں نے دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور میں نے اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا. یہ جو اہتمام ہوتا ہے اور تکمیل ہوتی ہے نا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تکمیل اس چیز کی ہوتی ہے کسی چیز میں کمی ہو تو وہ پوری ہو جائے اور مکمل ہو جائے تو اس کو تکمیل کہیں گے. اور اتمام اس چیز کو کہتے ہیں کہ جاری سلسلہ ہو جاری سلسلہ مکمل ہو کے رک جائے تو اس کو اتمام کہتے ہیں. آپ نے بعض کتابوں کا اندر لکھا ہوا دیکھا ہوگا آخر میں کتاب مؤلف لکھتا ہے تمت بالخیر کہ وہ جو کتاب لکھنے کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا لکھتے 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 آج تمت بالخیر. آج اللہ کی طرف سے جو مجھے یہ مکمل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے تمت بالخیر خیر سے مکمل ہوا. جاری سلسلہ تھا تو اتممت علیہ نعمتی وہ بھی مکمل ہو گیا رک گیا. اگر کوئی کمی تھی الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اور جو مکمل کیا ہے نا اس کا نام اسلام ہے. اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جو اسلام تھا وہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کے طور پر جو چیز پسند کی ہے میں نے وہ اسلام ہے. گویا آج اسلام مکمل ہو گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اللہ کا ہے وہ اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا آپ نے صحابہ کو پہنچایا اور پہنچانے کے بعد اللہ سے بھی سرٹیفکیٹ لے لیا کہ میں نے پہنچا. اب آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کو دے کے گئے. اللہ اوپر سے لانے والے روح الامین آگے پہنچانے والے صادق اور امین. تو کیا خیال ہے ایسے پھینک کے چلے گئے جو اتنا کیس سینسٹیو تھا کہ اللہ کو فرشتے کے نام کے ساتھ الامین کہنا پڑا. اور اس ہستی کے اوپر نازل ہوا جس نے کبھی بھی اپنی خواہش سے نظام کیا ہی نہیں. تو وہ جب وہ جا کے گئی تو ایسے چھوڑی. صحابہ کرام کے دل دیکھے ان کو امانت دار پایا تو دین کے ذمہ لگایا. لہذا وہ جو 1400 تھے نا حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یعلم ما فی قلوبہم. ان کے دلوں کی کیفیات اللہ جانتا ہے. چونکہ اگر صحابہ کرام کے اندر امانت و دیانت کا وہ معیار نہ ہوتا جو اللہ کو واجب کرتا اپنے دین کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ذمہ لگا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ لگایا. آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. ایسے کرو جو موجود ہو نا یہ میرا دین ان لوگوں تک پہنچا دینا جو موجود نہیں.
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ امانت جو جبریل کے ذریعے سے وصول کی تھی صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصول کی. اب دین کس چیز کا نام ہے؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانی طور پر بھی دور ہیں, مکانی طور پر بھی دور ہیں. ہم کس چیز کا نام رکھیں؟ دین ڈھونڈنا ہے تو کدھر کو جائیں؟ 21ویں صدی عیسوی میں ہے یا 14ویں صدی 15ویں صدی ہجری میں ہے, کہاں جائیں؟ دین کہاں سے لینا ہے؟ آپ کو شفاف پانی لینا ہوگا تو آپ اگر زمانی اور مکانی طور پر دور بیٹھے چشمے سے, جو چشمہ صافی تھا, پہاڑ سے چشمہ نکلتا ہے, وہ جب نکلتا ہے تو صاف شفاف ہوگا. پانی نکلا 2 میل دور آپ کھڑے ہوئے, اور 2 میل دور سے جب آپ اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کنٹیمنیشن تو ہوگی نا, اس میں کنٹیمنیشن تو ہوگی نا. وہ پانی صاف نہیں ہوگا, اس میں اس مٹی کے ذرات شامل ہوں گے جس مٹی سے وہ بہہ کے آیا ہے, اس میں جو ہوا کے ذرات شامل ہوں گے جس ہوا سے وہ آیا ہے, وہ سارے کے سارے ماحول کے اثرات اس کے اندر ہوں گے. اگر آپ کو خالص پانی چاہیے ہوگا تو آپ کو 2 میل سفر کر کے پیچھے چشمہ صافی پر پہنچنا پڑے گا. اگر آپ نے صاف پانی لینا ہے, بغیر کنٹیمنیشن کے, بغیر آلودگی کے لینا ہے تو کہاں جانا ہے؟ لہذا اس دنیا میں دین اس چیز کا نام ہے جس کے اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں, صحابہ کرام کو سکھائی نہیں, صحابہ نے آگے پہنچائی نہیں, وہ دین کیسے ہو؟ اس کا نام جو مرضی رکھے, اس کا نام آپ جو مرضی رکھے, اس کا نام معاشرت رکھے, اس کا نام اپنا رواج رکھے, اس کا نام اپنی عقل اپنا شعور رکھے, اس کا جو مرضی نام رکھے, آپ کی بات نہیں. اس کو نہیں بدعت کہنا نہ کہیں, اس کو جو کہنا ہے, لیکن کبھی دین تو نہ کہیں, کیونکہ دین کسی اور کی اتھارٹی نہیں ہے. دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی ٹی وی پروگرام پہ تھا اور کسی مسئلے پر لائیو پروگرام تھا, کسی مسئلے پر گفتگو ہو گئی. ایک مولوی صاحب نے اس مسئلے پر کوئی گارنٹی نہیں دی, میں مسئلہ بھی نہیں بتاتا اور میں بندے کا نام انہوں نے کوئی گارنٹی نہیں دی. اب چونکہ ٹی وی میڈیا میں وہ آپ جاتے ہیں تو وہ وہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف بات نہیں, لیکن انہوں نے گارنٹی دے دی میری بات. اب میں یہ کہنے پر مجبور تھا, تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ گارنٹی دے رہے ہیں یہ مدینے والے نے گارنٹی نہیں دی. اینکر کو بڑا غصہ آیا, آپ نے میرے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کی, آپ نے دوسرے مولوی صاحب کی بات کو نگیٹ کر دیا. میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہتے جی انہوں نے ایک بات کی اور آپ نے اس کے اوپر کہا کہ مدینے والے نے کوئی گارنٹی نہیں دی. کمال آدمی ہے. اگر آج کے دور میں کوئی مولوی گارنٹی دے رہا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گارنٹی نہ دی ہو تو میں یہ بھی نہ بتاؤں کہ یہ گارنٹی مدینے والے نے نہیں دی, تو پھر میرا فائدہ کیا ہے؟ تو بھائی دیکھیں, دین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. وہ دین اسلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا, جس نے کوئی نئی بات اس ہمارے دین کے اندر پیدا کی, ما لیس منہ, جو اس میں پہلے نہیں تھی, فهو رد ریجیکٹڈ ہے, اللہ کے عذاب میں مردود. من عمل عملا, جس نے ایک بھی کام کیا, لیس علیہ امرنا, جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, فهو رد ریجیکٹڈ. لہذا قیامت تک کے لیے اصول طے ہو گیا. پاکستان کے لوگ ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا برطانیہ کے ہوں, جہاں کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملنا ہے, اگر اللہ کا دین ملنا ہے تو اس پر مدینے والے کی مہر دیکھنی. اگر مدینے والے کی مہر ملنی. لیکن وہ جو جیسے میں آپ نے شروع میں حدیث سنی, قرب قیامت کی حدیث میں سے ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی لمبی حدیث ہے, میں
میں صرف اس کے دو مقامات آپ کے سامنے رکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے دور کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. مجھے ڈر لگتا تھا کہیں شر پہنچ نہ جائے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر کے دور میں تھے, آپ تشریف لائے, اللہ نے خیر عطا فرمایا, کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. کیا اس کے بعد خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے, خیر کا دور ہے. وفیہ طاقت, دور تو خیر کا ہے لیکن اس میں دھواں ہے, دھندلکا ہے, ابہام ہے, پیچیدگی ہے, کنفیوژن ہے. دخل ہوتا ہے دھندلکا, جہاں کچھ نظر نہ آ رہا, کنفیوز, ابہام, دھندلکا. حیران ہے اللہ کے رسول, جب دور خیر کا ہے تو اس میں ابہام کیا, پیچیدگی کیا؟ فرمایا پیچیدگی ہے ما دخلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول اس دور کی دخل کیا ہے, کیا پیچیدگی, کیا ابہام, کیا کرام ہے؟ فرمایا کرام کے لیے ہے آئمۃ یہدون, پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے, رہنما رہنمائی کر رہے ہوں گے, تقریریں ہو رہی ہوں گی, جلسے ہو رہے ہوں گے, لوگ دین کی طرف بلا رہے ہوں گے. آئمۃ یہدون, لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے بغیر حدیث, لیکن وہ میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی, تو پتہ نہیں کسی اور کی ہدایت ہے. یہ ہے فتنہ, یہ ہے مسئلہ. ہم کس کے دین پر عمل کر رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ دخن والے خیر کے دور میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہیں, کیونکہ اس کے بعد آنے والے شر کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی خطرناک بات فرمائی. آپ نے فرمایا اس کے بعد جو شر کا دور آ گیا تو پھر تو لوگ جو ہوں گے وہ دعاۃ الی ابواب جہنم, وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا ادخلوہ فیہا, جو لوگوں کی دعوت کا لبیک کہے گا وہ اس کو جہنم میں بھیجے گا. اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ دخن والے خیر میں ہیں یا اس کے بعد آنے والے شر میں ہیں, اللہ اعلم. لیکن ہوش کے ناظرین نے اللہ کے دین پر عمل کریں, اور اللہ کے دین کو اگر بھوگنا ہے تو کہاں سے ملے گا؟ وہ مدینہ منورہ سے. دین اللہ کا رہنا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ملے گا. اگر وگرنہ تو پھر ہدایت دینے والے بہت ہیں, ائمہ یہدون, ہدایت دینے والے بہت ائمہ ہیں, بغیر حدیث وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. یہ ہے اس دور کی کمزوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. میں اور آپ ہم سب آج اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اللہ آج سے پہلے جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو معاف کر, باقی زندگی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئی, اس دین پر عمل کریں گے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اس کے علاوہ کیا ہے, ہم نہ کسی سے بحث کرتے ہیں, نہ کسی سے جھگڑا کرنا ہے, نہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر نہ کوئی فتویٰ لگا لیں. وہ کیا ہے, میں نے عرض کیا کہ اس کا نام جو مرضی رکھے وہ دین نہیں ہے. دین صرف وہ ہے جو ہمیں کریم سے نہیں. باقی آپ لوگ عادی کرتے رہے, دین تو نہ کرنا ہے جو کر لیں, لیکن اس نے دین نہ کہی. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین صرف وہ ہے جو اللہ کا ہے اور اس کا نام اسلام ہے, اور اس کی اتھارٹی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھی صاحب حفظہ اللہ, جو آپ کے سامنے دین کے حوالے سے بڑی عمدہ گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.